बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त टाइम है जनाब 9:53। आपको दो इवेंट्स के हवाले से, दो मुलाकातों के हवाले से अंदरूनी कहानी बतानी है और ये एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो इस वक्त तक सामने नहीं आई। ये मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने ला रहा हूँ। एक इमरान खान साहब के साथ अडयाला में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या कुछ हुआ, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ पहले मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की राहें आप जुदा समझें, और उसकी रीज़न ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को कायल करने की कोशिश की कि जो चीज़ें मैं निकलवा सकता था मैंने निकलवा ली हैं, तो अब आप मेरे ड्राफ्ट पे आएँ और आप इन मुजवजा तरमीम को वोट दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को ये कहा कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स निकलवा दी हैं, उन्होंने जजेस को जो ट्रांसफर करने के हवाले से चीज़ें थी वो निकलवा दी हैं, ये जो था काजी फायजी साहब की छुट्टी करवा दी है, आईनी अदालत नहीं बनेगी, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं वो निकलवा दी हैं। तो अब आप बाकी चीज़ों पे मतलब मान जाएं। अब दो चीज़ों पे पीटीआई का और मौलाना साहब के खिलाफ हुआ है। एक है कि टॉप 3 जो जजेस का पैनल आएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, इस पे पीटीआई नहीं मानी, और एक वर्बली मौलाना साहब नाम आएंगे और बनेंगे मंसूर शाह साहब ही, लेकिन इस चीज़ को चेंज करना है। और दूसरा यह है कि जुडिशल कमीशन जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रुर करता है जुडिशल कमीशन, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तकर्रुर करता है, उसमें जो 4 अरकान असम्बली को ऐड करने के हवाले से 2 कौमी असम्बली के अरकान और 2 सेनेटर, इस हवाले से जो तरमीम है पीटीआई ने इसकी मुखालफत किया है। तो इस चीज़ पे पीटीआई और मौलाना की बात यहाँ पे इस तरह से, एक तरह से पीटीआई और मौलाना की राहें जुदा हो गई हैं। अगर मौलाना साहब की इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात जारी है, अगर कोई वहां पे मौलाना साहब का कोई उनके साथ कोई आप समझें कि कोई किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो फिर मौलाना दोबारा शायद पीटीआई से रजू कर लें और पीटीआई को बुला लें, लेकिन इस लम्हे तक पीटीआई की कोई मुलाकात नहीं है। पीटीआई का वफद जो है वो महमूद जगदई साहब के पास बैठा है, और हो सकता है कि महमूद जगदई साहब कोशिश करें मौलाना साहब, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि मौलाना को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा है कि जो ड्राफ्ट आप बनाकर लाएंगे वो हमें मंजूर है, और ड्राफ्ट पेश भी मौलाना साहब करेंगे। ये भी उनको ऑफर की गई है कि आप ही पेश कीजिएगा और सब आपके जो है वो उसकी मंजूरी देंगे आपके ही ड्राफ्ट की। और साथ ही यह है कि इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ काबीना इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, और शुरू नहीं हो सका, कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू नहीं हो सका, और लेकिन यह है कि ये एक बड़ी मैंने आपको खबर दे दी है कि किन मामलात के ऊपर मौलाना साहब का और पीटीआई का इख्तलाफ हुआ है। लेकिन पीटीआई ये समझती है, ये चाहती है कि मौलाना साहब के साथ उनका वर्किंग रिलेशन रहे, और पीटीआई के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मौलाना साहब के अगेंस्ट अब नहीं जाना चाहिए। मौलाना साहब ने चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी निकलवाई, तो अब ज़ाहिर है 2 चीज़ों पे हम उनको कायल नहीं कर सके, तो इस पे हमें आगे उनके साथ एक अब पीटीआई रखती है नहीं रखती, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये है कि बहरहाल ये दोनों चीज़ें बहुत डैमेजिंग हैं जो मौलाना साहब अगर ये अपने मुसवदे में पेश कर रहे हैं और तरमीम करवाने जा रहे हैं, और इसमें मंसूर शाह साहब का एक तो रास्ता रुकता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी एक अगर जुडिशल कमीशन बनाएगा तो बस फिर गेम खत्म है, फिर चैप्टर क्लोज है। तो ये है मौलाना साहब और पीटीआई के मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अब के खान साहब की जो मुलाकात हुई है, टोटल ये 38 मिनट की मुलाकात थी, और खान साहब की अपने रहनुमाओं के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान रमन राजा साहब थे, सफजादा हामिद रजा साहब थे, और बैरिस्टर अली जफर साहब थे। तो ये इनकी जो मुलाकात थी, और 5वें कौन थे, बहरहाल ये 5 रुकनी वफद था जिससे खान साहब की मुलाकात हुई है। और हुआ ये कि पहले तो खान साहब जब ये ने सारा, पहले तो खान साहब ने पूछा कि भाई आए कैसे हो इतने दिन से। मुझे उन्होंने खान साहब ने बताया कि इन्होंने मुझे 8/10 के सेल में रखा हुआ था, और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उस सेल की मुकम्मल तौर पर लाइट बंद थी, और मुझे वॉक नहीं करने दी जाती थी। और खान साहब ने बताया कि क्योंकि वो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल ये टॉर्चर है कि आप एक कमरे में किसी को बंद रखें और वॉक ना करने दें और एक्सरसाइज ना करने दें। और मुझे इन्होंने लो क्वालिटी का खाना दिया तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे खुदा न खास्ता कोई जहर वगैरह दे दिया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरी तबीयत बेहतर हुई और अब वॉमिटिंग वगैरह मुझे नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने वही बातें कि टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, और फिर खान साहब को ना अपनी बहनों का पता था कि वो गिरफ्तार है, ना इंतजार हुसैन मौजूदा का पता था। और इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, इमरान खान साहब जो हैं बड़ी खबर यह है अपनी लीडरशिप के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, और जो चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे वो जो बाकी उमर अयूब साहब हैं, या बाकी उनकी क़यादत है बशमूल अली बिन गंडापुर, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब इस वक्त जो है वो जो हुआ सो हुआ, हम किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे इंटरनली क्या है क्या नहीं है। इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त
پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو کریٹیسائز کرنا یا ان کے خلاف محاذ کھولنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے آئینی ترامیم یہ کروانے جا رہے ہیں اور ایک بڑی تباہی اور بربادی ملک کے لیے آ رہی ہے، تو ایک بڑی تحریک چلانی ہے. تو اس لیے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اب انٹرنل تحریک انصاف کے اندر جو ہوا سو ہوا، اس کا چیپٹر کلوز اور آگے چلا جائے اور بڑی تحریک کی تیاری کی جائے. عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کے پاس ڈائریکشن نہیں تھی کہ جب ڈی چوک پہ پہنچ گئے تو پھر کیا کرنا ہے. تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے نہ تو یہ کہا کہ آپ کو احتجاج جاری رکھنا چاہیے تھا، نہ ہی عمران خان نے یہ کہا کہ آپ کو احتجاج جو تھا اس پہ عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کی. اور اس کے بعد خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ اینڈنگ ہماری اچھی نہیں ہوئی اور علی امین گنڈا پور صاحب والا بھی سارا ایپیسوڈ بتایا گیا. اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ ابھی خان صاحب نے اپنا سارا بتایا، پھر ادھر سے باتیں شروع ہوئی تو کوئی 20-25 منٹ بعد ہی پولیس والے آگے، انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی 1.5 گھنٹہ تھا، انہوں نے کہا جی اتنا ہی تھا. تو بڑی مشکل سے پھر انہوں نے 8-10 منٹ اور لیے اور بات. اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہا ہے، بیرسٹر گور صاحب کو اور سلمان اکمل راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور ان سب کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں، آپ پوری پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں. اور عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے اب پوری پاکستانی قوم کو ایڈریس کرنا ہے. اور عمران خان نے کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہونے اور ان آئینی ترامیم کے لیے صرف پی ٹی آئی نہیں پورے پاکستان کو نکلنا چاہیے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جب بھی آپ اسپیچ کریں گے تو آپ میری طرف سے پوری قوم کو ایڈریس کریں گے، پورے پاکستانی عوام کو ایڈریس کریں گے، اور آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ایڈریس نہیں کرنا، پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایڈریس نہیں کرنا. اور خان صاحب نے 3-4 بار اس چیز پہ فوکس کیا کہ انٹرنلی اب چیزیں نہیں ہوں گی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر جو کریٹیسزم ہو رہا ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور پہ تنقید ہو رہی ہے، تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ انٹرنل جو چیزیں ان کا چیپٹر کلوز ہے. پورا فوکس جو ہے پی ٹی آئی کا وہ آئینی ترامیم کے خلاف تحریک پر ہونا چاہیے اگر یہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو تیار کریں کہ میری اگلی کال کا انتظار کریں اور لائے عمل کا انتظار کریں. اور پھر وہ باتیں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بتائیں کہ مجھ سے زیادہ کون مصیبت میں ہو سکتا ہے، جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن میں ڈٹا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور یہ مجھے سزائے موت دینا چاہتے ہیں دے دیں، مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہتے ہیں لٹکا دیں، مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کریں. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا، سرنڈر نہیں کروں گا اور اپنے لوگوں سے بے وفائی نہیں کروں گا، پاکستان کی عزت حرمت کے اوپر کوئی سودا نہیں کروں گا، اور لوگوں کی جو اس وقت میرے اوپر ایک اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالکل کال دیں گے وہ اور احتجاج ہوگا. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ایک پیغام علی امین گنڈا پور کے لیے عام دیا ہے اور وہ یہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ اب جب بھی نیکسٹ احتجاج کی کال ہو تو وہ نہ گھبرائے کہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے. اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں نقصان نہیں ہوگا. اور علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ اس کو گرفتاری دینی پڑے تو وہ دے دے، لیکن اگلی جو کال ہے اس میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ احتجاج میں شریک ہو. اور یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے ایک کریٹیسائز کیا تھا کہ اصل بات نہیں بتائی انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے، اب وہ اصل بات ظاہر ہے سلمان اکمل راجہ صاحب نے بتایا کہ احتجاج کی کال وہ ایک اور دینے جا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کریں اور ایک بڑی تحریک چلانی ہے ان آئینی ترامیم کے خلاف جو ہونے جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کوئی نیگیٹو بات علی امین گنڈا پور کے حوالے سے نہیں کی. اور عمران خان صاحب آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ 14 دن پہلے کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ہی کوئی انٹرنل محاذ کھولنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہو جائے. تو خان صاحب نے پورا بیرسٹر گور صاحب کو اور سلمان اکمل راجہ صاحب کو اور صاحبزادہ حامد رضا کو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، ان سب کو پورا خان صاحب نے جو ہے وہ اعتماد دیا ہے. اسد کیسر صاحب بھی، سوری ان کا نام میں مس کر رہا تھا. اور خان صاحب نے جو ہے وہ مولانا صاحب کی تعریف کی ہے اور خان صاحب نے اب سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ تحریک پر کر دیا ہے. تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھی، اہم چیزیں تھیں. اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری یہ سب موجود ہیں. اور یہ واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت تک حکومت کے ساتھ آئینی ترامیم پر آمادہ 90% ہو گئے. 10% کچھ مولانا صاحب کی ہیں چیزیں اور اس پہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو ہو جائے گا. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو دے دوں، مجھے یاد آ گیا، تحریک انصاف کے 11 MNAs ٹوٹے. تحریک انصاف کے پاس ان 11 MNAs کی لسٹ پہنچ چکی ہے، نام پہنچ چکے ہیں. اور یقین کیجئے ان میں سے ایک نام ایسا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے جس رات ہوئی اس نے مجھے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے جب سے میں نے وہ نام سنے کہ وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس نے بھی غداری کی ہے. اور وہ نام میں تو نہیں بتا رہا، ایسے ہی میرے خلاف کمپین چل جائے گی اور پی ٹی آئی خود جب پبلک کرے گی تو آپ سنیں گے تو آپ سب ہکا بکا رہ جائیں گے، آپ سب کہیں گے کہ وہ بھی ٹوٹ گیا. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی ٹوٹا ہے. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 ووٹ آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں تو پھر 4 پی ٹی آئی کے MNA سے ووٹ ڈلوانا ہے. تو میرا خیال ہے پھر 4 کا جو ڈلوانا ہے اس میں شاید اس کا ووٹ نہ ڈلوا، میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نام پی ٹی آئی خود میرا نہیں خیال کہ پبلک نہیں کرے گی، اس کا نام پبلک کرے گی پی ٹی آئی.
اور پی ٹی آئی چاہے گی کہ اس کا نام پبلک ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بھی ٹوٹ گیا تھا. باقی بھی 11 لوگوں کے نام پی ٹی آئی کے پاس آ چکے ہیں کہ 11 بندے ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے, اور 4 پی ٹی آئی کے سینیٹر ٹوٹے ہیں, ان میں سے 2 کے نام پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. اور اس بات کی گواہی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ دیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے, اور ان لوگوں کا ظاہر ہے اب تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز لے گی کہ یہ بندے ہیں, ہماری اطلاع ہے کہ یہ بندے ٹوٹ گئے تھے. اور یہ لوگ, ان لوگوں کے یہ 11 جو نام پی ٹی آئی کے پاس آئے ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ یہ 11 نام پی ٹی آئی کے پاس ایسے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور بھی سورس سے آئے ہوں, لیکن ایک سورس یہ تھا کہ جو 11 لوگ کمپرومائز تھے, جو بکے ہوئے تھے, ان میں سے ایک شخص نے, ایک ایم این اے نے اپنے ایک بندے کا بندہ تھا اس کو بلایا, اور اس کے سٹاف کے بندے نے پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہ خان کا جیالہ تھا, اس نے پی ٹی آئی کو کی قیادت کو فون کر کے بتا دیا کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے باس سمیت یہ نام جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں آپ کے, اور یہ جو ہیں وہ بک چکے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ, کیونکہ قومی اسمبلی کے باہر بھی بہت زیادہ وہ ہے نفری پولیس کی, پنجاب پولیس کی, سارا کچھ, اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ روٹ لگایا گیا تھا, تو اس میں, اس روٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جہاں پہ رکھا گیا تھا وہاں سے ان کو لایا جا رہا تھا یا لایا جانا تھا, تو اس کے لیے پروٹوکول لگایا گیا اور سڑکیں خالی کروائی گئی تاکہ ان کو ٹاپو ٹاپ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے, کیونکہ اس میں یہی ان کو ڈر ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور لوگ نکل نہ آئیں ان کے گھراؤ کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے. تو یہ جناب تفصیلات ہیں. باقی ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ اناؤنس بھی ہو جائے گا کہ مولانا صاحب کا اور نون لیگ کا اور حکومت کا ان کا اتفاق ہو گیا, اور مولانا صاحب ہی اب تک اتفاق کے مطابق آئینی ترامیم پیش کریں گے اور وہاں پر ووٹنگ ہوگی. اب آج ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. اور تحریک انصاف کب جو ہے وہ ان لوگوں کے نام پبلک کرے گی جو نام تحریک انصاف کے پاس پہنچ چکے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.